بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام محمد مجاہد ہے اور میں آپ سے آج وہ اس مندر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو اسلام آباد میں بنایا جا رہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہمارے ایک عام انسان کی جو زندگی ہے وہ سیاستدان کے ایک سوچ کے اوپر چلتی ہے، ایک عام انسان کی زندگی۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہونی چاہیے اور سمجھ ہونی چاہیے اور اچھی فالوئنگس کو جو ہے نا سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، کون ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو مندر بن رہا ہے، جس طرح سے ہمارے یہاں گرودوارہ کھولا گیا سکھ بھائیوں کے لیے، اور بہت اچھی سوچ کے تحت وہ گرودوارہ کھولا گیا تھا لاہور میں، حسن ابدال کے اندر۔ جی ہاں، تو وہ ایک بہت بڑی پالیسی تھی، بہت بڑی سیاست تھی، لیکن ہمارے مسلمان بھائی سمجھ نہیں پاتے، ایک طرفہ سوچ رکھ کر جو ہے نا بات کرتے ہیں۔ یہ اب کی جو گیم کھیلا گیا ہے مندر کا، یہ انڈیا کی طرف سے کھیلا گیا، اور کچھ لوگ جو انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ انڈین را ایجنٹ ہیں، لیکن وہ ہوتے پاکستانی ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے، انڈیا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستانی ہوتے ہیں بحیثیت نیشنل کارڈ ان کے پاس پاکستانی ہوتا ہے۔ جس سوچ کے تحت ہم نے گرودوارہ بنایا تھا، گرودوارہ کھولا تھا سکھوں کے لیے، اسی طریقے سے آج ہندوؤں کے لیے پاکستان کے اندر مندر بنایا جا رہا ہے۔ جب مندر کا انتشار ہوگا تو مسلمان اس مندر کو، ظاہر سی بات ہے انٹیریل لڑائی ہوگی مسلمانوں کے درمیان، کوئی کسی سوچ کے تحت، کوئی کسی سوچ کے تحت۔ لہٰذا میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی اس سے بھی پہلے یہ محمد بن قاسم کے دور میں، جو راجہ داہر کے ٹائم کا وقت تھا، جب اسے سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا، تو وہ جہالت میں پڑی قومیں تھیں، اور آج بھی اس جہالت کے اندر پڑی ہوئی قومیں ہیں۔ اس ٹائم محمد بن قاسم نے آ کر اس سندھ کے مندر کو اور تمام ہندوؤں کو جو ہے نا مسلمان کنورٹ کیا تھا، اسلام کے اندر، دائرہ اسلام کے اندر لے کر آیا تھا، لیکن وہ کچھ کام ادھورے چھوڑ گئے تھے۔ وہ ادھورے کام یہ تھے، کہ وہ بہت عظیم ہستی تھے، اور ہر انسان بھروسہ کرتا ہے اپنے لوگوں کے اوپر، لیکن اس بھروسے کو ٹھیس پہنچاتے ہیں کچھ اپنے ہی لوگ، جنہیں ہم اپنا سمجھتے ہیں۔ آپ بھی اپنا کسی نہ کسی کو سمجھتے ہوں گے، ہم راز، ہم دوست، ہم خیال۔ اسی طریقے سے محمد بن قاسم چھوڑ کر گئے ہوں گے۔ میں تو خیر نہیں جانتا تاریخ کی اس بات کو، لیکن اس تاریخ کی اس حقیقت کو ضرور جانتا ہوں کہ جب محمد بن قاسم آئے تھے، جب سومناتھ کا مندر فتح کیا تھا، لیکن اس حقیقت کو نہیں جانتا ہوں کہ کن لوگوں کو چھوڑ کر گئے تھے کہ اس کی حفاظت کرنا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون اپنے بھائی کو چھوڑ کے جایا کرتے تھے، اسی طریقے سے وہ بھی یقیناً چھوڑ کے گئے تھے۔ آل رسول تھے محمد بن قاسم، جی ہاں۔ تو ان لوگوں نے جو ہے نا اسلام کو جو ہے نا، مطلب ہمارے اسلام جو ہے فرقہ واریت کے اعتبار سے کچھ اور بھی زاویوں سے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ ابھی تو قادیانی بھی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، لیکن مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے شیعہ بھی ہے، ہمارا ایک فرقہ ہے، شیعہ ہے۔ تو اس وقت کے جو راجہ داہر کی قوم کے جو لوگ تھے، راجہ داہر کی قوم سے جو لوگ تھے، وہ مسلمان ہوئے، لیکن وہ شیعہ مسلمان ہوئے، اور ان کی فنڈنگ اور ان کی پشت پناہی ہمارے پڑوسی ملک نے کی۔ انڈیا کی طرف اشارہ نہیں ہے، صرف انڈیا ہی نہیں ہے سب کچھ، دوسرے ایک ملک نے کی، وہ بھی انڈیا کا بہت بہترین دوست ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تو
اس کی طرف سے فنڈنگ انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور پاکستان کے غداروں میں صف اول کے اوپر وہ لوگ ہوا کرتے تھے اس وقت. اور آج کے بڑے بڑے سیاستدان ہیں. یوں کہنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان کی ساکھ کو ہمیشہ نقصان پہنچایا. جو ہمارے یہاں دین کا کام کرتے ہیں ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ دہشت گرد نہیں ہیں، وہ دین کا کام کرتے ہیں، وہ دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اور دین اسلام کو پھیلانا کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طریقے سے پھر واپس اسی موضوع کے پر آتا ہوں کہ یہ جو مندر بنایا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر، یہ مندر نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے فتنہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان انتشار میں آ کے آپس میں لڑیں اس ملک کے اندر، اور کچھ ایسے کام کریں، مندروں کو ڈھائیں، مندروں کو توڑیں. اس کے بعد جو ہے نا انڈیا اس ایشو کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پبلش کرے. تو لہٰذا ہمارے مسلمان بھائی بہت سمجھدار ہیں اور سمجھداری کا ثبوت دیں گے، اور اس کو انٹیریل طریقے سے اس مسئلے کو سالو کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا کی طرف سے بھیجا ہوا ہے فتنہ ہے، اس فتنے کو پہچانیے اور سمجھیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت نوازش آپ کا. ایک بار پھر آؤں گا کسی ایک موضوع کو لے کر. السلام علیکم. اور میں یوٹیوب پر بھی ہوتا ہوں. جی ہاں بالکل، انشاءاللہ میں چینلز وغیرہ بنا رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ کچھ نالج چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ نسلی اعتبار سے ہمارے پاکستان کو نہ دیکھا جائے. ہاں شکریہ بہت بہت. انشاءاللہ پھر اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے. اللہ حافظ.